بچہ صحیح ہو گیا، دل میں سوچ لیا کوئی چیز آپ پر واجب نہیں ہوئی ہے، آپ رکھ لیں روزہ، آپ کی مرضی، منع نہیں کرو رکھنے سے، لیکن آپ روزہ نہیں رکھیں گے، فرض کریں منت مانے دن روزہ رکھیں گے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ گناہ گار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو منت کے الفاظ، نظر کے الفاظ ہیں وہ آپ نے زبان سے ادا نہیں کیے تھے. آپ نے دل میں قسم کھا لی، آپ 100 مرتبہ قسم کھائیں، 100 مرتبہ قسم توڑیں، کوئی قسم توڑنے کا کفارہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قسم وہی پہلے ہے جو منہ سے کہا جائے، خدا کی قسم میں کل سے مثلا پان نہیں کھاؤں گا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ معاملات جو ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، چاہے دل کے اندر ہی آپ کہیں لیکن دل نہیں چلتا، وہاں پر کیا ہوتا ہے، منہ سے بولنا پڑتا. تو نظر ہو گئی، قسم ہو گیا، عہد ہو گیا، نکاح ہو گیا، طلاق ہو گیا، سب بولنا پڑتا. آغا سستانی عاریہ جیسے مسائل میں اس بات کی اجازت دیتے ہیں، ہر جگہ نہیں دیتے، یاد رکھیں، لیکن عاریہ جیسی جگہ پر اجازت دیتے ہیں کہ اگر زبان سے نہ کہا گیا، صرف عمل سے کہا گیا تو بھی کافی. باقی جگہوں پر یہ نہیں چلتا، یعنی باقی جگہوں پر یہ نہیں چلے گا کہ مثلا کوئی شخص منگنی کی انگوٹھی پہنا دے تو یہ عمل سے کہہ تو دیا تو اب انکا تو قبر تو ضروری نہیں، وہاں نہیں چلے گا. یا مثال کے طور پر عورت کو گھر سے نکال دیا، دفعہ جب میرے گھر سے آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا، طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تو طلاق ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ باقاعدہ پروناؤنس کرنا پڑے گا. عاریہ میں کیا کہتے ہیں آغا سستانی کہ اگر الفاظ منہ سے ادا نہ بھی کیے، عمل سے بتا دیا تب بھی کافی ہے. مطلب شخص نے اشارے سے کہا یار یہ موٹر سائیکل کو دینا، چابی دے دی اٹھا کے. آپ نے منہ سے نہیں کہا کہ میں عاریہ دے رہا ہوں تمہیں استعمال کرنے کے لیے، لیکن چابی دینا بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کی بات سن لی اور آپ اس کو جو ہے رسپانس کر رہے ہیں، دے دی. تو اٹ ول بیکم عاریہ ایون آپ نے اس کے بارے میں زبان سے ساری کی ساری بات ادا نہیں کی. ایک تو یہ ہوگی بات عاریہ کے بارے میں. اچھا اس کے بعد ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے عاریہ میں، اچھا وہ سارے شاید تو آئیں گے بھی، بچے اور نابالغ اور دیوانہ اور سارے آئیں گے بات. جو چیز آپ عاریت کے طور پر دے رہے ہیں وہ چیز غصبی نہیں ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ اس کی منفعت غصبی نہیں ہونی چاہیے. اگر منفعت غصبی ہو گئی تو جناب علی جو ہے وہ آپ اس کو عاریتاً نہیں دے سکتے. اچھا منفعت کا غصبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک مرتبہ ایک چیز کا میں مالک نہیں ہوں، اس کی منفعت کا مالک ہوں. صرف ایک ہے گھوڑے کا مالک ہونا، ایک ہے کہ میں گھوڑے کا مالک نہیں ہوں لیکن گھوڑے پر سواری کا اختیار میرے پاس ہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے سادہ، میں نے اپنے بھائی سے موٹر سائیکل لی ادھار سے چلانے کے لیے، میں نے چلا تو میں اب موٹر سائیکل پر سواری کا مالک ہوں، چلا سکتا ہوں. موٹر سائیکل کا مالک ابھی بھی نہیں، میں اس کو بیچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو منفعت کا مالک ہوں، کتنا مالک ہوں؟ 100% رائٹس ہی منفعت پہ، یا منفعت کی بھی لمیٹڈ رائٹس ہیں؟ یعنی میں نے بھائی سے کہا کہ بھیا مجھے موٹر سائیکل دو مجھے 1 گھنٹے کے لیے، میں نے کہا لے جاؤ. تو اب یہ لے جاؤ کہا میرے چلانے کے لیے ہے یا میں آگے کسی اور دوست کو بھی دے سکتا ہوں؟ بیچ تو نہیں سکتے. تو کیا ہو گیا، میں موٹر سائیکل کا مالک نہیں بنا، میں کس چیز کا مالک بنا؟ چلانے کا. یہ جو اس کا فائدہ تھا، منفعت جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یا اردو زبان میں، جو اس کی منفعت تھی، جو اس کا بینیفٹ تھا، جو اس کا یوز تھا، میں اس کا مالک بن گیا. لیکن آیا اس یوز کو میں کسی اور کو دے سکتا ہوں؟ یعنی کیا میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے؟ جواب یہ کہ ہاں، سوائے اس کے کی بات کہہ دی گئی ہو یا انڈرسٹوڈ ہو جائے کہ نہیں یہ سب آپ کے لیے. اگر ایسا ہو گیا تو میں آگے نہیں دے سکتا، ورنہ میں آگے دے سکتا ہوں. اچھا اس کی مثالیں اور ساری ہیں، لفظ عاریہ سے ہٹے تاکہ ہم بات کو سمجھا سکیں، بلکہ یہ جو میں نے بھی عاریہ کی مثال دی وہ اس وقت آپ اس کو ویلڈ نہ مانیں.
آگے کے مسائل بعد میں ہیں. منفیت کا مالک ہونا، مثلا کرائے پہ کوئی چیز لینا. منفیت کا مالک ہونا مطلب جیسے میں نے چیز کرائے پہ لے کے رکھی ہے. اب اگر یہ چیز میں نے کرائے پہ لے کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. میں ایک مکان لیا کرایہ پر. اب جو میں نے مکان لیا کرایہ پر تو کس کے لے لیا؟ آپ نے لے لیا. اب مہمان آئے تو جس گھر کے مصلی پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس گھر کے دسترخوان پر میں کھانا کھا رہا ہوں، جس گھر کے ٹیبل پر میں کھانا کھا رہا ہوں، جس گھر کے بستر پر میں آرام کر رہا ہوں، کہ میرا مہمان نہیں سو سکتا. منفرد کا مالک تھا. میں آگے دے ہاں اگر کرایہ پہ لیتے ہوئے جناب علی جو ہے وہ مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ خبردار یہ آپ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو پھر جناب علی میرے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا. ادروائز میرے پاس اختیار ہوگا. تو منفعت کا مالک ہونے کے بعد آپ اس منفعت کو آگے بھی دے سکتے ہیں، عاریضاً دے سکتے ہیں. تو ایک منفعت کا مالک بنانا کس وجہ سے؟ کرایہ کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں خود بخود اس کو آگے دے سکتا ہوں. یہ ہوگی بات منفعت. اچھا اگر میں ایک چیز کا مالک ہوں، منفعت کا مالک نہیں ہوں، تو میں اس چیز کو آگے نہیں دے سکتا. اب الٹا ہو گیا. پہلے اب ہم کیا بات کر رہے تھے کہ میں چیز کا مالک نہیں ہوں. کس کا مالک ہوں؟ منفعت. لیکن اگر چیز کا مالک ہوں، منفعت کا مالک نہیں ہوں. مکان ہے میرا لیکن میں نے کرایہ پہ دے دیا، تو جس نے کرایہ پہ لیا وہ چیز کا مالک نہیں ہے. وہ کس کا مالک ہے؟ وہ منفعت کا مالک ہے. میں کس چیز کا مالک ہوں؟ میں چیز کا مالک ہوں. میں منفعت کا مالک. جب میں منفعت کا مالک نہیں ہوں تو اب میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ جائے میرا گھر سے جا کے سو جاؤ. وہ گھر میرا ہے لیکن اس میں منفعت کا مالک میں نہیں. اس میں گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے. اب چاہے وہ رہ رہا ہے نہیں رہ رہا، خالی ہے بھرا ہوا، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے کرایہ پہ دیا، مجھے کرایہ مل رہا ہے. تو میں چیز کا مالک ہوں، منفعت کا مالک نہیں ہوں. اور اگر نہیں ہوں تو وہ چیز میں عاریضاً نہیں دے سکتا. اچھا اب آ جاتی بچے وجہ مالک کے معاملات میں. دیوانہ، بچہ، دیوالیہ، سفید، یعنی وہ تمام افراد جن کو شریعت رائٹ نہیں دیتی خود سے استعمال کرنے کا. بچپن کی وجہ سے دیوانے اپنا نابالغ ہونے کی وجہ سے کیا سمجھ دیوانہ ہو گیا، انسان بالغ ہو گیا لیکن اثر و شعور کام نہیں کر رہا. یا وہ شخص ہے کہ جس کو شریعت جو ہے وہ مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ممنوع تصرف. یا اس وجہ سے کہ دیوالیہ ہو گیا، یا اس وجہ سے کہ صفی ہے، نادان ہے، یعنی مالی معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ایسا شخص اگر کوئی چیز عادتاً دینا چاہے نہیں دے سکتا. اچھا نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نہیں دے سکتا. سرپرست، کیا دین کسی سرپرست کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے بچے کا مال جو ہے وہ کسی کو عاریہ دے دے؟ اب دیکھیے بڑا حساس معاملہ. ایک مطلب ایک چیز میری ہے، میری ذاتی چیز ہے، گاڑی ہے سب بتاؤ. تو مجھ سے کہہ رہا ہے بھائی دوست کہہ رہا ہے یار گاڑی دے دو، دے دو، موٹر سائیکل دے دو. ایک مرتبہ جو ہے وہ شریعت نے کسی کا انتظام میرے سپرد کیا. مثلا فرض کریں آپ کے اشارہ نہیں کر روحانی صاحب آپ اس پاگل کو سنبھالیں، یہ آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے میں سنبھالوں. اب فرض کریں پاگل جناب علی جو ہے وہ پاگل ہے لیکن غریب نہیں ہے. اس کا موٹر سائیکل ہے مثال کے طور پہ، چلا نہیں سکتا لیکن ہے موٹر سائیکل. مکان کا مالک ہے، رہ نہیں سکتا، پاگل نہیں رہتا، بس اپنے جاؤ پہ کر رہا ہے. اور کوئی عاریہ مانگے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ وہ اپنی چیز عاریہ دے دوں؟ ہے اجازت؟ ہلو جواب آ رہا ہے نہیں.
اس کا مطلب ایک بات طے ہو گئی کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا. تو آئیے جواب دیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ آغا سستانی کا جواب آپ سے تھوڑا مختلف ہے. آپ لوگوں نے کہہ دیا نہیں. آغا سستانی کہتے ہیں کہ یار میں اس کو 100% ہاں کہوں نہ 100% نہ کہوں. ایک شرط لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ عاریہ دینا اس اصل مالک ہے جو بچہ ہے یا نابالغ ہے جو دیوانہ ہے یا صفی ہے, اگر اس کے فائدے میں تو دے سکتا ہے. فائدے میں ہو سکتا ہے. بچے کی گاڑی دے دوں چلانے کے لیے, ہو سکتا ہے فائدہ. ہیلو, ہو بھی سکتا ہے. اس کو آریہ نہ ہوا. آریہ ہوتا ہے فری میں دینا, کرایہ پہ دینا الگ ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے. جواب یہ بالکل ہو سکتا ہے. دنیا کے ہزار معاملات ہیں, دنیا کی ہزاروں کی چیزیں ہیں. مثلا اس کا مکان ہے پاگل کا, بند رہے گا, مہینے کے لوگوں کو قبضہ کر لے آ کے. اچھا ہے وقتاً فوقتاً مہینے میں ایک مہینے میں 2 مہینے کی مرتبہ 2 دن 4 دن کے لیے جا کے رہ لے اس کے اندر. تو کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر آتے جاتے رہتے لوگ, تو کوئی آ کے اس پر قبضہ نہیں کرے گا. تو یہاں پر مصلحت میں ہے کہ یہ گھر کسی کو آئے تو دیا جائے, تک آئے گا, رہے گا, ظاہر سی بات ہے صفائی کرے گا, سب کچھ کرے گا اپنے حساب سے, تو ٹھیک ہے. یہ مصلحت میں ہے کہ گھر کا دروازہ کھلتا رہے. گاڑیاں کھڑی کھڑی بعض اوقات بالکل خراب ہو جاتی ہیں, ٹائر بیٹھ جاتے ہیں, انجن چیز ہو جاتا ہے سب کچھ. اب بالکل چلانے دے دینا ایک اور بات ہے, لیکن کبھی ہفتے 2 ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے دے دی, 2 گھنٹے کسی کو دے دی, تو کیا ہوگا؟ انجن چلتا رہے گا, گاڑی بند نہیں ہو جائے گی, بیٹری بیٹھ نہیں جائے گی, گاڑی خراب نہیں ہو جائے گی, پیٹرول سڑ نہیں جائے گا اندر میں, آئل جو ہے وہ خراب نہیں ہو جائے گا. تو سم ٹائم ٹو سی, آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ مکان بنوا لیتے ہیں اور خود شفٹ نہیں ہو پاتے ہیں, تو کچھ غریبوں کو شفٹ کر دیتے ہیں وہاں پر کہ یار تم رہو فری میں وہاں پر. تو کیوں فری میں؟ سر اس لیے کہ اگر کسی کو نہیں رکھا تو گھر پہ قبضہ ہو جائے گا. تو جب تک ہم لوگ شفٹ نہیں ہو سکتے ہیں تب تک جناب علی جو ہے وہ ہم نے کسی کو اس پہ بٹھا دیا, کسی ایسے کو بٹھا دیا کہ جس کو ہم چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں. قبضہ والا آئے گا تو اس کو اٹھانے کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم اب اس وقت ایگزامپلس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہ توضیح مسائل از ناٹ اباؤٹ ٹو ڈسکس دا ایگزامپلس. یہ تو ہم درس دے رہے ہیں, لیکچر لے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو ہم نے ایگزامپلس دی آپ کو. توضیح مسائل کے بعد ایک ہی قانون ہے, اور وہ کیا قانون ہے کہ سرپرست بچے کی, دیوانے کی, سفیر کی, ممنوع تصرف کی چیز کو اگر مصلحت سمجھے تو عاریہ دے سکتا ہے. اگر مصلحت نہ ہو تو پھر عاریہ دینے کی اجازت نہیں ملے گی. تو مصلحت بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ممکن ہے ہفتے میں 1 گھنٹہ مصلحت ہو, ہفتے میں 7 دن مصلحت نہ ہو. کیونکہ مصلحت ہے وہی الاؤ ہوگی, باقی چیز الاؤ نہیں. اب سیم وے بچہ اگر آ کے چیز دے رہا ہے, چیز بچے کی ہے لیکن بچے کا ولی اس کو بھیج رہا ہے, بچے کو جا کے دے دو, تو دیٹ از الاؤڈ, کا مسئلہ نہیں. اچھا, جو چیز عاریہ لی تھی